بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتانون کو ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ گمشتگین جیسے عیاش گورنر اور امراء رقص اور شراب کی محفلیں جماتے ہیں جن میں حرم کی لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں ان لوگوں کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لہذا راز انہی محفلوں اور ضیافتوں میں بے نقاب ہوتے ہیں۔ انتانون اور اس کے ساتھی جاسوس علی بن سفیان کے تربیت یافتہ تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بے دریغ مالی اور دیگر مہارت دے رکھی تھیں۔ کوئی بھی جاسوس دشمن کے علاقے میں پکڑا یا مارا جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے خاندان کو اتنا زیادہ مستقل وظیفہ دیا کرتا تھا کہ مالی لحاظ سے اس خاندان کو کسی کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انتانون نے اس لڑکی پر ایسا اثر پیدا کر دیا جو اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے امید نظر آنے لگی کہ یہ لڑکی اس کے جال میں آ جائے گی۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی تو لڑکی نے اسے دبی زبان میں کہا، پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، رات کے دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا، مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی اس نے دل کی بات کہہ دی۔ باڈی گارڈز کے فرائض میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تھامے نمائش کے لیے موجود رہتے تھے، اور جب باڈی گارڈز اپنے آقا کے ساتھ ہوتے تو وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آتا تھا جب وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ انتانون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا۔ یہ مکان محل جیسا تھا۔ اندر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انتانون نے ان مہمانوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے۔ ان میں 2-3 صلیبی بھی تھے۔ وہ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی۔ انتانون نے انجان بن کر پوچھا، آپ کیوں آئی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا، اور تم کیوں آئے ہو؟ انتانون نے جواب دیا، آپ کا حکم بجا لانے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ رات کو دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا، کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، وہاں میرا دم گھٹتا ہے، شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے۔ آپ شراب کے عادی نہیں؟ نہیں، میں یہاں کی کسی بھی چیز کی عادی نہیں ہو سکی۔ اس نے پتھر کے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ یہاں۔ انتانون نے کہا، میں مالکہ کی برابری کی جرت نہیں کر سکتا، کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں، بیٹھو اور اپنی بہنوں کی باتیں سناؤ۔ انتانون نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی۔ اس میں جو جھجک تھی وہ انتانون نے ختم کر دی۔ یہ انتانون تھا جس نے کہا کہ اسے اب چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلعہ دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور وہ پکڑی جائے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا، وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انتانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اسے شراب سے نفرت ہے، اسے جس طرح عیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے بھی اسے نفرت ہے۔ وہ حلب کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ کے ایک دوست نے
اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی۔ دوسری رات ان کی وہی ملاقات ہوئی۔ لڑکی انتانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی۔ وہ آیا تو لڑکی نے اسے پہلی بات یہ کہی، اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں۔ جس روز میں نے بدنیتی کا اظہار کیا تو اس روز میرے منہ پر تھوک کر اندر چلی جانا۔ میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ لڑکی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ابھی بہن نہ کہنا۔ لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل کر کہا، معلوم نہیں میں کس وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں، یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ چلنے کا فیصلہ کرو گی؟ یہ تم پر منحصر ہے۔ ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی۔ تم یہاں 8 یا 10 دنوں کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی۔ اس رات وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہوئی کہ اس نے انتانون کو دن کے وقت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس دن گمشتگین حران سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو خاوند کی نظروں میں گرانے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ انتانون کی شخصیت اور اس کی باتوں کے طلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ محبت کی تشنگی کا نتیجہ تھا۔ انتانون نے اسے شک نہ ہونے دیا کہ اسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن گیا تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی یہ کیفیت تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ رات کے دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کمرے میں جاتے بھی دیکھا تھا۔ گمشتگین رات کو بھی غیر حاضر تھا۔ لڑکی جب باغیچے کی طرف گئی تو انتانون بھی آ گیا۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی حجاب رہا تھا اور نہ کوئی پردہ۔ لڑکی نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے، پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے؟ انتانون نے ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نہیں؟ یہ اسلامی فوج ہے اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فوج اسلامی ہے لیکن اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یروشلم میں ان تمام علاقوں میں جہاں صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ وہ صلیبیوں کے مظالم سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ لڑکی نے کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی۔ تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا تم اپنے خاوند سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہو
کہ اس نے تمہیں زرخرید لونڈی بنا رکھا ہے، یا وہ بوڑھا ہے، یا اس لیے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے اس شخص سے نفرت ہے، وجوہات تم نے خود ہی بتا دی ہیں۔ اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قید کر رکھا ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، اور نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سونپ دے۔ میں صلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا۔ میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچھی پھینکنے کی بھی مشق کی، مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قید کر کے اسے شراب سے مار دیا گیا۔ سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش ہوئی تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کر آئی ہوں اور یہ جنگجو صلیبیوں کے خلاف لڑے گا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ انتانون نے پوچھا، یہ ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، مقابلے میں آنے کو تیار ہے، لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہے، خلیفہ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء کا دوست ہے، وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ انہیں اپنی فوج دے گا، مگر یہ صلیبیوں کے ساتھ یارانہ گانٹ کر آزادانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے امید ہے کہ وہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ حران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کی تھی، پر اس نے میرے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا محترم استاد سمجھتی ہوں۔ گمشتگین کی کسی بات نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ لیا، مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ، تم بہت خوبصورت اور نوجوان بھی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3-4 سالاروں کو اپنے جال میں پھنسا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ 2 بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت صلیبی لڑکیاں بھی ہوں گی، تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو۔ اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا کہ میں جا کر جاسوسی بھی کروں، اور اگر میں اس کے یہ سارے کام کر دوں تو وہ میرے خاندان کو بے اندازہ زر و جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میری پسند کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دے گا، پر میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی۔ انتانون نے کہا، تم مان لیتی، یہاں سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی۔ اس مردود کے صلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اسے اغوا کر کے لے آتے ہیں یا وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا تعلق اہل تشیع حسن بن صبا کے قاتل فدائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ میری روح مر گئی تھی، یہ جسم رہ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں جیسے تم نے کہا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تمہیں دیکھا اور تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی۔
میں تمہارا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا، لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں۔ تم یہیں اسی قلعے میں صلیب کے خلاف اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ پر وہ کیسے؟ جس طرح تمہارا آقا گمشتگین تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی جاسوسوں کی ضرورت ہے جو یہاں رہ کر اسے ان لوگوں کے ارادوں اور دوسرے رازوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ لڑکی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کی ضرورت ہے؟ انطانون نے کہا، میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ لڑکی اس طرح چونکی جیسے اسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ تم حیران کیوں ہو گئی ہو؟ میں یروشلم سے نہیں، قاہرہ سے آیا ہوں۔ میری کوئی بہن اغوا نہیں ہوئی۔ لڑکی نے کہا، تم نے جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں یہ بھی جھوٹ ہوگا کہ تم نے مجھے دلی محبت دی ہے۔ تمہارا پیار اور تمہارے وعدے بھی جھوٹے ہوں گے۔ انطانون نے کہا، میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے۔ یوں سمجھو کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تم گمشتگین کو میری اصلیت بتا کر مجھے مروا سکتی ہو۔ کوئی جاسوس اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتا۔ مجھے تمہارے جذبے اور تمہاری محبت نے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ محبت کا دوسرا ثبوت اس وقت دوں گا جب یہاں سے اپنا کام کر کے واپس جاؤں گا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایک بات صاف صاف سن لو، اگر تمہاری محبت اور میرا فرض اکٹھے میرے سامنے آ گئے اور اللہ نے میرا امتحان لینا چاہا کہ میں کسے پسند کرتا ہوں تو میں فرض کا انتخاب کروں گا، تمہاری محبت کو قربان کر دوں گا، پر دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ جاسوس سے اس کا فرض کیسی کیسی قربانیاں مانگتا ہے۔ سپاہی میدان جنگ میں لڑتا اور مرتا ہے، اس کے دوست اس کی لاش گھر لے جاتے ہیں اور بڑی عزت سے دفن کرتے ہیں، پر جاسوس مارا نہیں پکڑا جاتا ہے۔ دشمن اسے قید خانے میں لے جا کر ایسی ایسی اذیتیں دیتا ہے جو تم سن کر ہی بے ہوش ہو جاؤ۔ جاسوس مرتا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہتا۔ جاسوس کے لیے فولاد جیسے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایسا ہی ایمان لے کر آیا ہوں۔ تم سے محبت کی ہے تو فولاد کی طرح مضبوط رہوں گا، مگر ایمان کا حکم نہیں ٹال سکوں گا۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور چوم کر اپنے منہ پر پھیرا۔ تم مجھے بھی اتنا ہی مضبوط پاؤ گے، بتاؤ میں کیا کروں؟ انطانون نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہدایت یہ تھی کہ وہ گانے بجانے اور پینے پلانے کی ان محفلوں سے غیر حاضر نہ ہوا کرے جس میں صلیبی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے شراب کے 2 گھونٹ پینے پڑیں تو پی لیا کرے اور ان لوگوں میں گل مل کر ان کی باتیں سنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہے اور ان سالاروں کے سینوں سے یہ راز نکلوائے کہ ان کے جنگی ارادے کیا ہیں۔ صلیبیوں کی باتیں غور سے سنیں۔ انطانون نے اس سے ان 2 سالاروں کے متعلق پوچھا جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ شمس الدین علی اور شاہ بخت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ گمشتگین ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ اکثر یہاں آتے ہیں، راگ رنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں،
لیکن شراب نہیں پیتے، تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ انطانون نے کہا، باتوں باتوں میں ان سے پوچھنا، کیا الرستان میں برف پگھل رہی ہے؟ وہ تم سے پوچھیں گے، کیا تم الرستان جا رہی ہو؟ تم مسکرا کر کہنا، ارادہ تو یہی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور شاید یہ بھی پوچھیں کہ ادھر سے کون آیا ہے۔ تم بتا دینا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ لڑکی نے کہا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ انطانون نے کہا، سب سمجھ جاؤ گی فاطمہ، میں تمہیں کبھی ان جمیلوں میں نہ ڈالتا، لیکن فرض کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے فرض پر قربان کر دیں۔ تم مجھے قربان کر دو، میں تمہیں قربان کر دوں، پر گھبرا نہ جانا فاطمہ، آنے والا وقت معلوم نہیں ہمارے لیے کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی آزمائشیں لا رہا ہے۔ اگر ہم دونوں قید خانے کے جہنم میں چلے گئے یا مارے بھی گئے تو ہمارا خون ضائع نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال ہمیں فراموش نہیں کرے گا۔ اسلام کی عظمت کی پاسبانی خون دیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ نے کہا، تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے، تم نے میرے اس جذبے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو میں سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے۔